सूरत उल इसरा और सूर्य इसरा भी कहते हैं सूर्य बनी इसराइल, और ये मक्की सूरत है। मक्की सूरत में अल्लाह की वहदानियत बयान की जाती है और ये सूरत की शुरुआत होती है सुबहान अल्लज़ी इसरा। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती। सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। दो एट्रीब्यूट्स अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या है, समी और बसीर। यहाँ पर बताया जा रहा है पाक ज़ात है अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गए, जिसका माहौल को हमने बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक वही सुनने वाला और समी और बसीर है, सुनने वाला और देखने वाला, बसारत वाला है। तो ये सूर्य इसरा तस्बीह के साथ शुरू होता है सुबहान अल्लज़ी से। तो अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला क्या है, उसकी हम्दो सना के लायक है और ये बहुत ही अमेजिंग था, एस्टॉनिशिंग था। तो यहाँ पर ये बात बहुत सारे लोगों का इससे ईमान बढ़ा और बहुत सारे लोगों का ईमान घट गया। जब अबू बकर सिद्दीक को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर ये सही बात है, मैं इस पे यकीन करता हूँ। और उसी के बाद उनका लक़ब मिला सिद्दीक का। और उसी तरह कुछ लोगों का यकीन नहीं था और वो सोचते थे कि ये किस तरह हो सकता है, और वो उनके अंदर यकीन की कमी थी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही एस्टॉनिशिंग न्यूज़ है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुहु व रसूलुहु वो लेके गए रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा और वापस भी आ गए। तो मस्जिदुल अक्सा ये कौन सी जगह है, अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसकी सराउंडिंग क्या है, मुबारक है। तो ये किस तरह की मस्जिद है, ये बेशक फिजिकली यहाँ का लैंड भी बहुत फर्टाइल है और ये कई अंबिया इकराम की बर्थ प्लेस है। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक मस्जिदुल अक्सा क्या है, सराउंडिंग उसकी प्लेस क्या है, सपोर्टेड फिजिकल और स्पिरिचुअल सस्टेनेंस है इनके यहाँ पर। तो पर्पस क्या था ये जर्नी का, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि आयतें निशानियाँ आपको दिखाए। तो यहाँ पर इंडिकेशन क्या है, जर्नी ऑफ इसरा के बारे में बता रहे हैं। इसरा और मेराज जो रात की जर्नी है, एसेंशन जो ऊपर गए, तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिरेकल था, गिफ्ट था। तो ये इसरा क्या है, जर्नी है मक्का से लेके जेरूसलम, और मेराज क्या है, जर्नी है जेरूसलम से लेके हेवन तक। और रिमेम्बर करिए कि ये जर्नी क्या है, वाकई में ये हुआ। बहुत सारे लोग समझते कि ये ड्रीम है, नहीं, ये रियलिटी है। आपकी बॉडी और सोल के साथ आप गए थे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जेरूसलम गए थे। बुराख करके एक एनिमल था और वो एनिमल एक्चुअली वो विंग्ड हॉर्स ने था। वो एक वाइट कलर का था, लॉन्ग, वो डोंकी से बड़ा था और म्यूल से छोटा था और उसके ऊपर हूफ थे और इक्वल टू द रेंज ऑफ विजन। तो और फिर यहाँ पर सूरतुल नहल आयत नंबर 8 में बताते अल्लाह सुब्हानहू व तआला वयख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही क्रिएट करने वाला है जो तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर जेरूसलम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मस्जिदिल अक्सा, तो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स को क्या करे थे, आप इमामत करे थे, यहाँ पर नमाज लीड करे थे। कौन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अना सय्यदु वलदी आदमा वलल फ़ख्र, तो क्या है, आप लीडर है चिल्ड्रन ऑफ आदम के, और आप क्या है, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फ़ख्र। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल अक्सा जब गए थे, वहाँ पर नमाज परफॉर्म करे, और ये एक सुन्नत है। और यहाँ पर मस्जिदुल अक्सा हम नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते, क्योंकि हम उम्मत है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये एक ब्लेस्ड जगह है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ब्लेसिंग रखे, ये भी एक सेक्रेट प्लेस है।
اور مبارک پلیس ہے، اور یہاں پر جب ہم نماز ادا کرتے اس کا ریوارڈ بھی ملٹیپلائڈ ہوتا۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے اور ہیون میں گئے، اور یہاں پر یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اس میں ہم سائنس اپلائی نہیں کریں گے، فزکس اپلائی نہیں کریں گے کہ ٹائم کی سپیڈ، ڈسٹینس، یہ سب میٹرز irrelevant ہے، کیونکہ ہم ایک مسلمان مومن ہیں، ہم غیب پہ ایمان لاتے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیونتھ ہیون کو لے کے گئے۔ تو یہ لیول ایکچولی میں جانا اٹس ناٹ نارمل تھنگ، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یہ ایک معجزہ بتایا۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پھر بتائے کہ کس طرح ڈیفرنٹ پروفٹس بھی ان سے بات کرے، اور وہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے گئے، 3 تحفے جو دیے گئے تھے، اس میں سے ایک کیا ہے، 5 نمازیں۔ اور آپ جانتے ہیں 5 نمازیں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ 50 نمازیں، تو بولے کہ نہیں 50 نہیں پڑھیں گے، پھر وہ کم کرا کے 5 ہو گئے۔ اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں اب میں پھر اور اس کو کم نہیں کراؤں گا، مجھے شائی فیل ہو رہا۔ تو یہ 5 نمازیں ہوئے۔ سیکنڈ چیز کیا تھی، سورۃ البقرہ کے جو آخری آیتیں ہیں، آمنہ رسول، تو وہ سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں، یہ بھی عرش کے خزانے میں سے ملے۔ تھرڈ چیز کیا ہے، forgiveness for the امہ، امت کے لیے مغفرت کی دعا، اور اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوسیٹ نہیں کرنا۔ یہ جرنی کیا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے، اور جنت اور جہنم میں بتائے، حوض کوثر دکھلایا گیا، اور یہ سرٹن ایکشنز بتائے گئے، کس سے پنشمنٹ ہوتا، کس سے ریوارڈ ہوتا۔ یہ جرنی کیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈیفرنٹ یہاں پر نشانیاں بتائے گئے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جہنم، جنت، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بیک بائٹنگ کرتے یا لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے، اور ان کا کیا حشر ہوا تھا، ایک لانگر حدیث ہے، اس میں یہی بتایا جاتا کہ وہ اپنے چیسٹ کو اور فیس کو کاپر نیل سے سکریچ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے جب کاپر نیل سے سکریچ کرتے تو کیا ہوتا، سکن پورا بلسٹ آؤٹ ہو جاتا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت پامال کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت بے عزتی کر رہے ہیں، تو وہ آخرت میں کیا ہوگا، ان کے چیسٹ، ان کے فیسز کو کاپر نیل سے ان لوگ سکریچ کر لیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ سکھاتے اور خود عمل نہیں کرتے، تو ان کے ہونٹ، ان کے لپس کیا ہے، سیزر جو خینچی ہے، فائر کی خینچی سے، سیزر سے ان کے لپس اتنے موٹے موٹے ہو جائیں گے، ان کو کٹ کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر پروفٹ سے ملے، اور یہاں پر میسیج کیا دیا گیا ہے، تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایڈوائز بھی ملی تھی ہجامہ کرانے کا۔ ہجامہ کس کو بولتے ہیں، کپنگ، اور جس سے نا گڈ ہیلتھ رہتی، اور ایک سنت کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتائے کہ میری امت کو سلام دینا، جنت بہت فرٹائل سوائل ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پلانٹیشن نہیں ہے، کوئی مطلب پلانٹس نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا پڑھو، بولے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ کتنا امیزنگ چیز ہے، یہ ہم ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات ہوئی، اور کس طرح وہ بتائے کہ بنی اسرائیل کس طرح ان کو ستاتے تھے، کس طرح ہارڈ ٹائم دیے تھے۔ اب یہاں پر جو سورہ بنی اسرائیل، کیونکہ سورت کے شروع میں بھی بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس لیے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے، سورۃ الاسراء بھی اسے کہتے ہیں۔ اسراء کیا ہے، سفر معراج کو، اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا تھا۔ سورت کے آغاز ہی میں چونکہ معجزۂ سفر کا تذکرہ ہوا، تو اسی لیے سورت کا نام کیا ہے، سورۃ الاسراء ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اور اس سورت کے سب سے پہلے آیت ہی یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ تو معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقین طور پر متعین نہیں ہے، لیکن یہاں پر معراج ہوا، اور ہم یہ بات پہ یقین کرتے، اور اس میں یہود اور نصارہ بہت ہارڈ ٹائم دیے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یقین نہیں کرتے۔ اور یہ کیا ہے،
بہت سارے لوگ اس پہ ڈفرینٹ رائے رکھتے تھے، ان لوگ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا کیسا طرز عمل تھا، کس طرح وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارڈ ٹائم دے رہے تھے، اور یہ سورہ اسراء میں اور پھر معراج کا جو واقعہ ہے، تو یہاں پر یہ ساری چیزیں مینشن کی گئے۔ سو اسے معراج کا واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جس کے تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ واقعے پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئے، اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام کی شرف عطا ہوئی، مطلب ہی واز لائک ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اسی موقع پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے امت پر 5 نمازیں فرض کی، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا گیا، یہ سارے چیزوں پہ ہم یقین کرتے اور جو نشانیاں دیے، اور یہ سارے چیزیں جو تحفے بھی دیے اور نماز کی فرضیت ہوئی اور آپ امامت دیے، یہ سارے چیزوں پہ ہم یقین کرتے۔ تو یہ سورۃ اسراء اور معراج پہ ہم یقین کرتے، اور جب بھی ہم وہاں پر جا رہے ہیں ہم نماز بھی عطا کرتے، اس کا ہم کو ریوارڈ بھی ملٹیپلائڈ ملتا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن فار آل۔